دیکھو بیٹا، آپ کافی جذباتی ہوئے ہو. آپ کو ایران کے حالات کا شاید پتہ نہیں ہے، ایران کے حالات کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. میں اس وقت میٹرک کا اسٹوڈنٹ تھا جب ایران میں انقلاب آیا ہے، اور میں ایرانی انقلاب کا بڑا پرجوش حامی تھا. اتنا پرجوش حامی تھا کہ شاید جہاں میں رہتا ہوں اس میں اس سے زیادہ کوئی پرجوش حامی ہو بھی نہیں. اور بڑا انقلابی مجھے مانا جاتا تھا، پورے میرے علاقے میں، پورے شہر میں، پورے صوبے میں بہت انقلابی مجھے مانا جاتا تھا. اور ایسے ایسے انقلاب کی فیور میں ہم نے کام کیے کہ ہمیں آپ کو تصور بھی نہیں ہے. خیر یہ پرانی باتیں ہیں ابھی، لیکن یہ اس وقت تک تھا جب تک میں ایران نہیں گیا تھا. جب میں ایران گیا اور وہاں جا کر ان کا حسن سلوک جو پاکستانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو افغانیوں کے ساتھ ہوتا ہے، وہ دیکھا. اور وہاں جا کر اس وقت ان کے حالات کا جو جائزہ لیا تو پھر ہمیں اندازہ ہوا کہ نہیں، دور کے ڈھول سہانے ہوتے. وہ ایران کچھ اور ہے. ہم یہاں پر پاکستان میں بیٹھ کے جو باتیں کرتے ہیں وہ کسی اور ایران کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. پھر ایک بات، ہمارا ایران سے تعلق کیا ہے؟ کیوں ہر وقت ایران 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 لگا رکھی ہے؟ ایک امام کا روزہ وہاں پر ہے، ایک بی بی معصومہ قوم کا روزہ وہاں پر ہے. 8 امام ہمارے عراق میں مدفون ہیں. ہمارا کعبہ سعودی عرب میں ہے، ہماری مسجد نبوی سعودی عرب میں ہے، سیدہ کا مزار سعودی عرب میں ہے، سیدہ 4 اماموں کی قبریں سعودی عرب میں. ہمارے دلوں میں سعودی عرب کے لیے اور عراق کے لیے وہ محبت کیوں نہیں ہے جو ایران کے لیے ہے؟ تھوڑا سا سوچیں اس کو. کس چیز پر آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں؟ ان مولویوں کے اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پر، وہاں سے زیادہ مولوی عراق میں ہیں، وہاں سے بڑے مجتہدین عراق میں ہیں. شاید آپ ایران گئے نہیں ہیں. ایک دفعہ جا کر دیکھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں کیا ہے. وہ کتنے بےمان لوگ ہیں، کتنے دھوکے باز، کتنے فریبی اور کتنے فراڈی لوگ ہیں وہ. اور وہ پاکستانیوں سے اور افغانیوں سے کتنی نفرت کرتے ہیں وہ. ابھی اور بہت ساری باتیں ہیں، میں نہیں کرنا چاہتا یہاں پر. دیکھیں، حسن العیاری صاحب نے جو کچھ کہا ہے، جس انداز میں کہا ہے، وہ یقیناً غلط ہے. اس کی حمایت نہیں کی جا سکتی ہے. مگر حسن العیاری کے اور اچھے کام بھی تو دیکھیں. کیا ایک غلطی کی وجہ سے اس کے سارے اچھے کاموں کے اوپر پانی پھر گیا؟ اس نے جو مذہب اہل بیت کی تبلیغ کی ہے اور کر رہا ہے، اور جس انداز میں کر رہا ہے، جو آج تک پوری دنیا میں کوئی نہیں کر سکا ہے. کتنے ہزاروں لوگوں کو اس نے جو ہے نا وہ شیعہ بنا لیا ہے. کس طرح اس نے شیعہ مذہب کو سر بلند کیا ہوا ہے، اور کس طرح اس نے پاکستان کے شیعوں کو سر بلند کیا ہوا ہے. وہ سارے اس کے احسانات، وہ ساری اس کی کوششیں، وہ ساری اس کی کاوشیں، وہ سب راکھ ہو جائیں گی. ابراہیم رئیسی مولوی تھا، سر پہ امامہ تھا، ابا تھی، سید تھا. چلو مان لیا، یہ اس کی خوبیوں میں شمار ہو جائے گا نا کہ وہ سید ہے، وہ عالم دین ہے. اس کے جو کرتوت ہے وہ آپ کو پتہ ہے. اس نے کیا 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 ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. اس نے کتنے لوگوں کا قتل کیا ہوا ہے یہ آپ کو پتہ ہے. ناجائز قتل کیا ہوا ہے. ابراہیم رئیسی خود ایران کے اندر کتنی بڑی متنازع شخصیت ہے یہ آپ کو پتہ ہے. ایران میں ابراہیم رئیسی کے مرنے کے اوپر جو جشن منایا گیا ہے اس کے بارے میں آپ کو معلومات ہیں؟ اگر آپ ابراہیم رئیسی کی خوبیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کی خامیاں بھی دیکھیں. اگر آپ اللہ یاری کی خامیاں دیکھ رہے ہیں تو اس کی خوبیاں بھی دیکھیں. یہ کیسا انصاف ہے کہ اللہ یاری میں آپ کو ساری خامیاں نظر آنے لگی ہیں، اور ابراہیم رئیسی جیسے جلاد میں آپ کو ساری خوبیاں نظر آنے لگی ہیں؟ بیٹا، خوف خدا کرو، انصاف سے کام لو، جو حق سچ ہے وہ بات کرو. پھر آپ کو پتہ چلے گا. معلومات ڈیپلی کر کے پھر بات کیا کرو.